اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جماعت سوم کے پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالی آپ سب کو ہر شر اور بیماری سے محفوظ رکھے. آمین ثم آمین. میں آپ سب کو ایک مرتبہ پھر مواصلاتی سلسلہ تدریس 2020 KMS میں خوش آمدید کہتی ہوں. آج مورخہ 5 اگست 2020 اور بدھ کا خوبصورت دن ہے. اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر بہت کرم ہے کہ اس نے ہمیں اتنی پیاری صبح سے ایک مرتبہ پھر نوازا. آپ سب کو میری طرف سے صبح بخیر. جی تو بچوں، تیار ہیں آپ سب اسلامیات کے پیریڈ کے لیے؟ میں آپ کی اسلامیات کی معلمہ مسز سمینہ اسلم آپ سب سے مخاطب ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو. بچوں، آج کا سبق 2 حصوں پر مشتمل ہے. حصہ اول ناظرہ، سورہ البقرہ آیات 13، 14، 15، اور حصہ دوم سبق حسن معاملات کی املا اور اس کا ٹیسٹ. تو بچوں، میرے پیارے پیارے ننھے ستاروں، حصہ اول ناظرہ سورہ البقرہ آیات 13، 14، 15 آپ سب اپنی پیاری معلمہ مسز امینہ سہلے کے ساتھ پڑھیں گے. آپ سب نے ان کی باتیں بہت دھیان اور توجہ سے سننی ہے. تجوید کے جو اصول و ضوابط وہ آپ کو بتائیں گی، سمجھائیں گی، آپ نے ان کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے اور ان آیات کی ان کی نگرانی میں ان کے پیچھے دہراتے ہوئے مشق کرنی ہے. اور اس کے بعد روزانہ کی بنیاد پر اپنے والدین کی نگرانی میں بھی سورہ بقرہ کی آیات نمبر 1 سے لے کر 15 تک آپ نے مشق کرنی ہے تاکہ آپ کو یہ تمام 15 آیات اچھے طریقے سے پڑھنی آ جائیں. تو بچوں، شروع کرتے ہیں آج کے ناظرے کا سبق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مواصلاتی سلسلہ تدریس 2020 KMS کہوٹہ. جیسا کہ پیارے بچوں، ہمارے اسلامیات کا پیریڈ شروع ہو چکا ہے اور میں آپ کی معلمہ امینہ سہلے حسب معمول آپ کو سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 13، 14 اور 15 پڑھاؤں گی. تدریسی مقاصد. ہمارے سبق کے تدریسی مقاصد کہ اس سبق کو پڑھنے اور سیکھنے کے بعد قرآن مجید کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھ جانا اور قرآن مجید کی اہمیت کو جانتے ہوئے اس کو اپنی زندگی میں عمل پیرا کرنا. توجہ مرکوز مہارتیں، پڑھائی اور ادائیگی پر توجہ. پیارے بچوں، جتنی بار بھی ہم ان آیات کی مشق کریں گے تو انشاءاللہ مشق کرنے کی وجہ سے ہمارے تلفظ میں پختگی آئے گی اور قرآن پاک جیسا کہ حکم ہے عربی لب و لہجے میں پڑھنے کا، تو اس طرح قرآن پاک ہمیں عربی لب و لہجے میں پڑھنا بھی آ جائے گا. ذرائع انٹرنیٹ قرآن مجید پارہ نمبر 1 ذہنی آزمائش. تو اس کے بارے میں میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ حروف مدہ کتنے ہیں؟ حروف
مدہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ جی بتائیے. بالکل ٹھیک، حروف مدہ 3 ہیں. حروف مدہ 3 ہیں. الف واو یا. الف واو یا. عزیز طلباء و طالبات، ہمارا اگلا مرحلہ ہے آداب تلاوت. تو تلاوت کے لیے نماز کی طرح ہمارا جسم، لباس اور جگہ کا پاک ہونا بہت ضروری ہے، اور تلاوت سے پہلے ہمارا وضو کرنا بھی بہت ضروری ہے. اس کے بعد تجوید کے قواعد. تجوید کے قواعد میں ہمارا سبق حروف قلقلہ. حروف قلقلہ 5 ہیں: قاف، قا، با، جیم، دال. قلقلہ کے معنی حرکت دینا، ہلانا. حرکت دینا، ہلانا. یعنی ان حروف کی ادائیگی ہم اس طرح کریں گے کہ جب یہ 5 حروف قاف، تا، با، جیم، دال ساکن آئیں تو ہم ان کو ساکن پڑھنے کی صورت میں تھوڑی سی حرکت دیں گے. جیسے حمزہ با زبر اب، حمزہ قاف زبر اق، حمزہ جیم زبر اج. تو اس طرح ہم ان کی ادائیگی کریں گے. اس سے آگے سورۃ البقرہ کا تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں کہ سورۃ البقرہ سب سے بڑی سورت ہے اور یہ مدنی سورہ ہے، اور اسی سورت کے اندر قرآن مجید کے سب سے بڑی آیت آیت الکرسی ہے، جو کہ بہت زیادہ فضیلت رکھتی ہے. پیارے بچوں، اب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں. تو سبق پڑھنے کے لیے آپ اپنا پارہ کھولیے اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 13، 14 اور 15 نکالیے. تو آئیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. عزیز طلباء و طالبات، ان آیات کے پڑھنے اور سیکھنے کے بعد اب ہم مفہوم کی طرف آتے ہیں. جیسا کہ پیارے بچوں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 7 سے تیسرے گروہ منافقین کا ذکر ہے. تو ان آیات میں بھی منافق کی خصلتیں بیان ہو رہی ہیں. منافق کی خصلتوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ، تو وہ ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی ایمان لے آئیں جیسا کہ بے وقوف لوگ ایمان لے آئے، حالانکہ وہ یہ بات نہیں جانتے. اور یہ دو رنگی اختیار کرتے ہیں. مثلا جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب اپنے شیاطین یعنی دوستوں کی طرف الگ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور ایمان والوں کے ساتھ تو ہم مذاق کر رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں. حالانکہ یہ بات نہیں جانتے کہ اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے اور وہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے کہ یہ اپنی سرکشی میں اندھے بھٹکتے پھرے. تو مفہوم کو سننے اور سیکھنے کے بعد آپ کا گھر کا کام سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 13، 14 اور 15 کی آپ نے 5 بار دہرائی کرنی ہے. اور میں یہ بات آپ کو بار بار کہتی ہوں کہ پیارے بچوں، آپ نے ان آیات کی مشق کرتے ہوئے تلفظ کی ادائیگی پر فوکس کرنا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کیسے اور کس طرح ہم نے ان
حروف کو مخارج سے ادا کرنا ہے۔ اب ہمارا اسلامیات کا پیریڈ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پیریڈ تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ جی تو بچوں، آپ نے اب اس ناظرہ کی مشق بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے۔ درست تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ لب و لہجہ درست اور صحیح طریقے سے رکھتے ہوئے سیکھتے ہوئے آپ نے ان آیات کی مشق 5 مرتبہ کرنی ہے تاکہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے پڑھنا آ جائے۔ اس کے مفہوم پر بھی توجہ دینی ہے۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ شاباش میرے پیارے ستاروں۔ اب چلتے ہیں حصہ دوم کی طرف، جو کہ ہے سبق حسن معاملات کا ٹیسٹ اور املا۔ تو تیار ہے نا آپ سب ٹیسٹ کے لیے؟ جی تو یہ ہے ہمارا ٹیسٹ۔ بچوں، آپ نے اسی طریقے سے اپنے صفحہ پر تاریخ جو کہ ہے 5 اگست 2020، درمیان میں ٹیسٹ اور یہاں بدھ کا دن، آج بدھ کا دن ہے نا، اور سبق کا نام حسن معاملات، حصہ معروضی لکھنا نہیں بھولنا۔ پھر چلتے ہیں سوال نمبر 1۔ سبق حسن معاملات کو ذہن میں رکھتے ہوئے درج ذیل کو حل کریں۔ اب یہ مکس کر کے میں نے معروضی حصہ یہاں پر بنایا ہے، آپ نے توجہ سے سمجھنا ہے اور پھر کرنا ہے۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیش کو کھانا کھلاتے تھے۔ سوچئے اور لکھیے، خالی جگہ فل کرنی ہے، آپ نے پر کرنی ہے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لوگوں سے سلوک بہت عمدہ اور ڈیش تھا۔ شاباش۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا تھا۔ درست یا غلط؟ اگر تو یہ جملہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ درست ہے تو درست کو سرکل کیجئے، دائرہ لگائیے درست کے گرد، اور اگر لگتا ہے کہ غلط ہے تو غلط کے گرد لگائیے۔ ٹھیک ہے؟ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ سواری پر بٹھاتے تھے۔ الف دوستوں کو، ب بزرگوں کو، جیم بچوں کو۔ جو آپشن آپ کو ٹھیک لگتی ہے نا اس کے گرد دائرہ لگائیے۔ نمبر 5، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اچھا سلوک کرتا ہے۔ الف دوستوں سے، ب محلہ والوں سے، جیم گھر والوں سے۔ اب جو آپ کو آپشن ان میں سے درست لگتی ہے اس کے گرد دائرہ لگائیے۔ اس کو کرنے کے بعد آپ سوال نمبر 2 تحریر کریں گے، جو کہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے۔ پھر آپ اس کا جواب تحریر کریں گے۔ اس کے بعد آپ سوال نمبر 3 تحریر کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلوک لوگوں کے ساتھ کیسا تھا۔ پھر آپ اس کا جواب تحریر کریں گے، اور سوال نمبر 4 ہے املا لکھیے۔ املا میں ابھی آپ کو نیکسٹ سلائیڈ میں بولوں گی، آپ نے وہاں سے سن کے لکھنی ہے۔ بچوں یہ ٹیسٹ آپ نے نیٹ صاف لکھائی میں اپنی کاپی پر کرنے کے بعد اسی طریقے سے آپ نے پہلے مارجن لائنز ڈرا کرنی ہے، اسی خاکہ کو آپ نے فالو کرنا ہے، اور پھر آپ نے اپنی کاپی پر اس کو کرنے کے بعد اپنے والدین کو چیک کروائیے اور اغلاط کی اصلاح کیجیے۔ اصلاحی کالم یہ موجود ہے، جو غلطیاں آئیں گی نا، اول تو کوشش کرنی ہے تیاری اتنی اچھی ہو کہ آپ کی غلطیاں نہ آئیں، لیکن اگر آ جاتی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے اس اصلاحی کالم میں لکھتے ہوئے 2 مرتبہ 3 مرتبہ لکھیے اور اس کی پریکٹس کرتے ہوئے آپ ان کو سیکھیے۔ تو بچوں اب چلتے ہیں املا کی طرف۔ املا کے الفاظ میں 2 دفعہ دہراؤں گی ہر لفظ کو۔ پہلی دفعہ آپ نے غور سے سننا ہے اور دوسری دفعہ بھی آپ نے سننے اور سمجھنے کے بعد تحریر کرنا ہے۔ تو املا کے الفاظ شروع ہوتے ہیں اور ہمارا پہلا لفظ ہے رحم دلی۔ رحم دلی۔ لفظ نمبر 2 مظاہرہ۔ مظاہرہ۔ لفظ نمبر 3 تاکید۔ تاکید۔ لفظ نمبر 4 مصیبت۔ مصیبت۔
لفظ نمبر 5 خوش اخلاقی، خوش اخلاقی۔ لفظ نمبر 6 شفقت، شفقت۔ لفظ نمبر 7 پہناؤ، پہناؤ۔ نمبر 8 انجام دینا، انجام دینا۔ لفظ نمبر 9 سائل، سائل۔ لفظ نمبر 10 ضرورت مندوں، ضرورت مندوں۔ جی تو بچوں یہ 10 املا کے الفاظ ہیں جو کہ آپ نے سمجھ لیے اور لکھ بھی لیے ہوں گے۔ اب آپ نے اس پورے ٹیسٹ کو اپنے والدین کو چیک کروانا ہے اور اغلاط کی اصلاح بھی اصلاحی کالم میں ضرور کرنی ہے۔ شاباش۔ اب چلتے ہیں، ہمارا لیکچر یہاں پر ختم ہوا چاہتا ہے اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیشہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر برائی اور شر سے محفوظ رکھتے ہوئے اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ میرے ساتھ آمین بولیے، آمین۔ بچوں اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔